اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو زمین کو حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو چھوئے۔ انبیاء کرام اسی انداز سے اپنی قبر میں زندہ ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ان پر ایک تھوڑے سمے کے لیے موت کا اطلاق ہے، اس کے بعد ان کی موت کو دیکھو بھائی کتنا تو زمین کو حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو چھوئے۔ مٹی کو حرام ہے۔ انبیاء کرام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تھوڑے سے وقفے کے لیے موت کا اطلاق ہے، اس کے بعد ان کی موت کو خود ہی موت آ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ حیات نبی تو زمین کو تو دیکھو تھوڑے سے وقفے کے لیے موت کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے حیات جاودہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ قرآن میں ہے جہاں موت کا ذکر آیا ہے تو اللہ فرمایا رہا ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، چکھنا کا ہے۔ چکھنا مطلب ٹیسٹ کرنا ہے۔ ٹیسٹ کرنے میں 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، اور کھانا اطمینان سے بیٹھ کر کافی وقت لگتا ہے کھانا کھانے میں۔ تو جہاں موت کا اطلاق ہو رہا تو اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹیسٹ لینا ہے۔ معلوم ہوا موت جو ہے وہ 1 سیکنڈ کی ہے، ایک آن کی ہے، اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے، حیات ہی حیات ہے۔ ارے کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ارے جب عام مسلمان قبر میں مردے کو اتارتے ہیں، اس کے بعد دفن کر کے چلے آتے ہیں عام مسلمان کو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکیرین آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ 3 سوال ہے۔ پہلا امتحان یہی ہے حشر کا، پہلا میدان قبر کا، دوسرا میدان حشر کا۔ تو پہلا میدان موت کے بعد پہلا امتحان قبر کا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ 3 سوال ہوتے ہیں۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے اس لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ خدا کا ماننے والا ہے یا دہریہ ہے۔ دہریہ ابھی ایک فرقہ ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کا وجود بس ایسے ہی ہو گیا۔ تو اسی لیے فرشتے سوال کرتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے ربی اللہ۔ تو فرشتوں نے جواب سن لیا، اس نے صحیح جواب دیا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو مردہ کہتا ہے دین اسلام، میں مسلمان ہوں۔ بات پوری ہو چکی تھی، سوال کی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر سوال کرتے ہیں فرشتے ما تقول فی شان ھذا الرجل۔ یہ فرشتوں کا تیسرا آخری سوال ہے، قبر میں ہوتا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد خاص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ارے قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ بدعمال بدعقیدہ جو ہوگا نا، وہ نبی کا نورانی چہرہ دیکھے گا اور پکار کر کہے گا ہا ہا لا ادری لا ادری لا ادری، افسوس افسوس کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ امتحان میں وہیں فیل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا پہلا امتحان قبر کا ہوتا ہے اور دوسرا حشر کا۔ قبر کے امتحان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں پوچھی جاتی، صرف عقیدے کا سوال پوچھا جاتا ہے، اور جو اس امتحان میں پاس ہو جائے گا نا اسی کا تو دوسرا امتحان ہوگا حشر کا۔ جو پہلے ہی امتحان میں فیل ہو جائے گا تو اس کا دوسرا امتحان ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور میں آپ اسکول میں بھی دیکھ لو، جو بچہ پہلے کلاس میں فیل ہو جاتا ہے تو دوسرے کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا، داخلہ ہی نہیں ہوتا، کہ تو پہلے ہی کلاس کا فیلئر ہے، پہلے کلاس تو پاس کر لے۔ تو وہ تو قبر کے ہی امتحان میں فیل ہو گیا تو نہ اس کی نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ پوچھا جائے گا، نہ حج پوچھا جائے گا، نہ زکوٰۃ پوچھی جائے گی۔ تو اے مسلمانوں، ہم لوگوں کی نماز پوچھی جائے گی۔ اے وفاداروں، نبی کے شہدائیوں، لہذا نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اعمال صالحہ کرو، تمہیں سے پوچھا جائے گا۔ تو قبر میں
دیدار مصطفیٰ ہے ہوتا ہے، نبی کی عظمت دکھائی جاتی ہے۔ ارے انہی کے پہچاننے سے تو جنت اور جہنم کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نبی کے پہچاننے سے، اور قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو، اللہ فرما رہا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اور دیکھو پیدائش کا بھی تھوڑا ذکر کر دوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول شریف صبح صادق کے وقت، 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو ابو لہب آپ جانتے ہیں نبی کا سراپا دشمن تھا، نبی کا سراپا دشمن تھا۔ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش کی خبر ابو لہب کی خادمہ نوکرانی نے ابو لہب سے کہا، اور یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ رشتے میں نبی کا، میرے نبی کا چچا ہوتا تھا نا، چچا تھا۔ ابو لہب کی نوکرانی آئی اور اس نے خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، ارے جناب آمنہ کو شہزادہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، شہزادہ آیا ہے، اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ تو جب ابو لہب نے سنا تو اپنی انگلی اوپر بلند کی، اشارہ انگلی سے کیا، اور اس کے بعد اپنے انگلی کے اشارے سے اس نے کہا جا اس خوشی میں میں نے تجھے آزاد کر دیا، اپنے انگلی کے اشارے سے اس نے کہا۔ اب وہ خادمہ ابو لہب کی وہ نوکرانی آزاد ہو گئی۔ اب جب ابو لہب مرا، وہ تو نبی کا کھلا ہوا دشمن تھا نا، جب مرا تو اللہ والوں نے اپنے مراقبے میں دیکھا کہ دیکھیں مرنے کے بعد ابو لہب پر کیا گزری، تو اللہ والوں نے اپنے مراقبے میں دیکھا کہ ابو لہب جہنم کے طبقات میں سب سے نچلے طبقے میں جل رہا ہے، شدت پیاس سے بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی کا اسے میسر نہیں ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ کہا، ابو لہب نے کہا میں اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اپنے گندے عقیدے کی وجہ سے، نبی کی دشمنی کی وجہ سے میں جہنم کی آگ میں کے سب سے نچلے طبقے میں جل رہا ہوں، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہوں، مجھے قطرہ پانی میسر نہیں ہو رہا۔ لیکن ہاں جب دوشنبہ کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، تو میرے انگلی سے چند قطرے ٹپکتے ہیں جسے میں چوس لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو ائمہ کہتے ہیں یہ وہی رحمت کا، وہ پانی کا، یہ وہی رحمت کا اشارہ تھا جب ابو جہل نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں اپنی خادمہ کو اسی انگلی کے اشارے سے کہا تھا جا محمد کی تشریف آوری کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو رحمت کے قطرے اس وقت اسی انگلی سے اس کو ٹپکتے تھے جسے وہ چوس لیتا تھا تو اسے سکون مل جاتا تھا۔ دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول خدا کا نور تھا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا ولولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے نبی فرماتے ہیں میرے لیے آسمان کا شامیانہ تانا گیا، میرے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا، میرے لیے سبزہ زاروں کے قالین لگائے گئے، میرے لیے چاند اور سورج کی قندیلوں کو روشن کیا گیا، میرے لیے ستاروں کے کمکمے روشن کیے گئے۔ کائنات کا یہ اسٹیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ اللہ نے یہ کائنات اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔
اپنے محبوب کے لیے خدا نے یہ کائنات سجائی ہے اور بنائی ہے۔ تو کائنات عالم کے دولہا ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں لولا قلما خلقت الدنیا ولولا قلما خلقت الافلاک۔ اچھا دیکھیے، پروگرام ہوتا ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ایک مثال سے آپ یوں سمجھیے، سرکار نے کہا تو اس کے مصلحت، اس کا معاملہ سمجھیے، مثال سے سمجھیے۔ ابھی آپ لوگ عرس مخدوم ثانی عرس شیخ الہند کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ عرس مخدوم ثانی 5-6 ربیع الاول کو منایا گیا، عرس شیخ الہند بھی منایا گیا، دارالعلوم محبوب یزدانی میں بھی عرس شیخ الہند منایا گیا، پیر صاحب کی وصیت کے مطابق منایا گیا، الحمدللہ بڑی آرائش کی گئی، سجایا گیا، انتظام کیا گیا۔ 5-6 ربیع الاول میں پیر طریقہ حضور شیخ الہند بڑے آن بان شان سے اپنے والد محترم صاحب کمال ولی کامل حضور مخدوم ثانی پیر سید طفیل احمد شفیع الجیلانی کا عرس مناتے تھے اور بڑا انتظام کرتے تھے، اور پورا سال حضور مخدوم ثانی کی کرامت، ان کے فضائل، ان کو زہد و تقوی بیان کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ان کے حکم سے میں نے وہ سلسلہ جاری رکھا، اور عرس مخدوم ثانی 5-6 ربیع الاول شریف کو بڑے انتظام کے ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جی کھول کر شرکت کی اور خدمت کی، اور حاضر ہوئے مخدوم ثانی کے دربار میں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے فیضان سے بھی آپ سب مالا مال ہوئے، مخدوم ثانی کی خاص نگاہ رحمت رہی، پیر صاحب کی دعائیں رہی، آپ سب حاضر تھے، مخدوم ثانی کے عرس میں بھی حاضر ہو گئے، حاضر تھے، پوری کثیر تعداد میں تھے ماشاءاللہ، عرس کر کے آئے دونوں الحمدللہ۔ جب یہ بات جان لیجئے، جب کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، عرس کا معاملہ ہوتا ہے اللہ والوں کا، تو بڑی تیاریاں ہوتی ہیں نا۔ کوئی انجان آدمی جب ادھر سے آتا ہے، گزرتا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیسی تیاریاں چل رہی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ عرس مخدوم ثانی ہے، عرس شیخ الہند ہے، سید احمد اشرف صاحب کون ہے، جانشین ہے، سجادہ نشین ہے مخدوم ثانی کے۔ تو انجان انسان جب پہنچے گا اور یہ سب دیکھے گا کہ یہ اسٹیج بنایا جا رہا ہے، شامیانہ لگایا جا رہا ہے، قالین بچھایا جا رہا، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کہا آپ کو معلوم نہیں؟ کہا میں باہر کا مسافر ہوں، آستانے پہ آیا ہوں۔ کہا 5-6 ربیع الاول کو عرس مخدوم ثانی منایا جائے گا، ہر سال کی طرح اس سال بھی، اور بڑا انتظام ہوتا ہے۔ احمد اشرف کی تقریر ہوگی، علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے، شرکت کریں گے، قل اور فاتحہ ہوگا اور رخصتی دعا بھی ہوگی۔ اچھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ تاریخ بھی معلوم ہوئی، انتظام بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد عرس مخدوم ثانی عرض کر لو، ماشاءاللہ آپ سب حاضری دے کر کے آئے ہو۔ جب اختتام ہو جاتا ہے، قل اور فاتحہ اور رخصتی دعا کے بعد پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارے شامیانہ گرا دیا جاتا ہے۔ جب میری تقریر ہو جاتی ہے، علماء کرام کی بھی تقریر ہو جاتی ہے، جلسہ پورا ہو جاتا ہے، یہی تو انداز ہو جاتا ہے جب پروگرام ہو جاتا ہے۔ ارے تو دسترخوان بھی لپیٹ دیا جاتا ہے، شامیانہ دیا جاتا ہے، اسٹیج ہٹا دیا جاتا ہے، مائک اور لاؤڈ اسپیکر سب کنارے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں، پوچھیں گے کہ بھائی اب کیا بات ہے، سب ہٹایا جا رہا، سب لپیٹا جا رہا، کیا بات ہے؟ کہا عرس مخدوم ثانی ختم ہو گیا ہے، اب احمد اشرف صاحب کا پروگرام ہو گیا ہے، تقریریں بھی ہو گئی، اب وہ بمبئی چلے جائیں گے۔ اچھا، جب تک میں رہوں گا، اس عرس ہوتا رہے گا، تو اسٹیج لگا رہے گا، مائک لگا رہے گا، قالین بچھی رہے گی، شامیانہ تنا رہے گا، اور جب پروگرام ہو جائے گا تو شامیانہ گرا دیا جائے گا، اسٹیج ہٹا دیا جائے گا، قالین لپیٹ دیا جائے گا، ہاں، اور بجلیاں بند کر دی جائے گی، معلوم ہوا پروگرام ہو گیا۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ارشاد فرماتے ہیں
کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا ولولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے لیے آسمان کا شامیانہ تانا گیا، میرے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا، میرے لیے سبزاروں کے قالین لگائے گئے، میرے لیے چاند اور سورج کی قندیلوں کو درخشاں کیا گیا، میرے لیے ستاروں کے انجمن کنکمے روشن کیے گئے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کا آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، چاند اور سورج کی قندیلیں روشن ہیں، ستاروں کے انجمن کے کنکمے روشن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جن کے لیے اسٹیج بنایا ہے وہ گئے نہیں ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے اور ہم سب کے لیے شامیانہ ہے۔ کائنات کا یہ اسٹیج اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ میرے رسول آج بھی زندہ ہے اور ہم سب کے لیے شامیان رحمت ہے۔ تو دیکھو یہ کائنات کا اسٹیج سجا ہوا ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ یہ سب نبی کی نورانیت کا صدقہ ہے، انہیں کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی دین دنیا روشن کرے گا۔ اب انشاءاللہ وقت تو کم ہے لیکن تھوڑا سا بیان اور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، عقل بتا دیتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے۔ حیوانات میں سب سے افضل ممتاز جو ہے وہ انسان ہے، اس لیے کہ اس میں عقل ہے۔ انسان میں کیا ہے؟ عقل ہے۔ حیوانات میں ممتاز انسان، اس کو عقل ہے۔ عقل بتا دیتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ یہ ساری دنیا کی ساری ایجادات، یہ موبائل، یہ مائک، یہ سب چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ عقل کی ہی روشنی ہے، عقل کی ہی کرشمہ سازی ہے۔ ہوا میں پرواز کرتے جا رہے ہو، دریا کے سینے سے گزر جاتے ہو، جو مہینوں کا سفر ہوتا ہے منٹوں اور گھنٹوں میں کر لیتے ہو۔ یہ سب عقل کی ایجادات ہے۔ جو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں نا، دوائیں اتنی ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، سب عقل کی روشنی میں ہے۔ ہاں، یہ مختلف قسم کی دنیا کی جڑی بوٹیاں ہیں، ہاں، انہی کا ست لیا ڈاکٹروں نے، ریسرچ کر کے کیا، کسی کا انجیکشن بنایا، کسی کا مکسچر بنایا، کسی کا ٹیبلٹ بنایا۔ تو ساری ایجادات جو ہے انسان کی عقل سے ہے۔ عقل، اللہ نے انسان کو ہدایت عقل سے نوازا ہے۔ ہدایت عقل، عقل انسان کی ہر شعبہ حیات میں رہنمائی کرتی ہے، ہر شعبہ حیات میں۔ تو جب اللہ نے ہمیں ہدایت عقل دے دی اور عقل بتا دیتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، عقل کہتی ہے کہ اسے کھاؤ گے، پیو گے، تندرست ہو جاؤ گے، توانا ہو جاؤ گے، طاقتور ہو جاؤ گے، اور عقل یہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ زہر ہے، اگر اسے کھا لو گے تو مر جاؤ گے۔ تو جب انسان کو اللہ نے عقل دے دی تھی، عقل بتا دیتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے، تو پھر نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی تو اسی لیے آئے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ اچھی چیز ہے، اس پر عمل کرو، یہ بری چیز ہے، اس سے باز رہو۔ تو جب اللہ نے ہمیں عقل دے دی تھی تو نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت کیوں تھی؟ عالم روحانیت کے مسائل اور معرفت کردگار کے حصول میں کیوں جوہر عقل کافی نہیں سمجھی جاتی؟ یہی وہ مسئلہ عقلی ہے جس کا جواب نبوت کی روشن دلیل ہے۔ انشاءاللہ دلیل نبوت پر بحث کریں گے۔ تو اللہ نے انشاءاللہ اس جمعرات میں تو تفصیل نہیں ہو پائے گی، انشاءاللہ دوسری جمعرات میں ہمارا بمبئی رہنا ہوا تو میری تقریر کا عنوان ہوگا دلیل نبوت۔ اللہ نے جب ہمیں عقل دے دی تھی تو نبی اور رسول کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی تو ہمیں آئے اور بتایا ان لوگوں نبیوں نے بھی کہ اس چیز سے عمل رہو، تو اس پر عمل کرو، اس سے دور رہو، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ اللہ نے دنیا میں دونوں پہلو رکھ دیے، برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے۔ تو اللہ نے عقل دے دی تھی، عقل بتا دیتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے۔ حیوانات میں اسی لیے حیوانات میں انسان ممتاز ہے، اسے عقل ہے۔ مجھے بڑا جلسوں میں جب جاتے ہیں تو جانتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں دیہات کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور شہر والے بھی ہوتے ہیں۔ شہر والے کہتے ہیں
دیہات والے بڑے بدھو ہوتے ہیں. ہاں دیہات والے بدھو ہوتے ہیں اور بدھو والے دیہات والے شہر والوں کو بدھو سمجھتے ہیں. ہاں بڑا معاملہ ہے. اپنی اپنی سمجھ ہے, اپنی اپنی عقل ہے. ارے بھائی ایک شخص بازار جا رہا تھا, ایک شہر والا بازار جا رہا تھا. اس کی بیوی نے کہا بازار جا رہے ہو تو ایک گھڑا لیتے آنا, ایک گھڑا لیتے آنا. گھڑے کا پانی بڑا اچھا ہوتا ہے, سوندا ہوتا ہے, ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, بڑا مفید ہے. ایک گھڑا اچھا سا لے آنا. اس کے شوہر نے کہا بہت اچھا. اب گیا گھڑا خریدنے کے لیے بازار میں, تو بڑا چمکتا دمکتا ہوا ایک گھڑا سامنے آیا. کہا بھائی گھڑا دے دو, بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ گھڑا دے دو. اس نے دے دیا. کتنے کا؟ کہا 50 روپے کا. پیسہ دیا, 150 روپیہ جو ہے گھڑا لیا اور گھر میں لے کر آیا, اپنی بیوی کو دیا, لو یہ گھڑا لایا ہوں. اب بیوی نے جب اسے پانی ڈالا نا تو نیچے سے ٹپکنے لگا, رسنے لگا. بیوی نے کہا کیسے بیوقوف ہوں, کیسا گھڑا لے آئے ہو, یہ کیا؟ کہا ارے بھائی میں کیا جانوں, میں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے گھڑا ہے, بڑا اچھا ہے, مجھے کیا معلوم کہ کریک تھا. ہاں اور پانی رسنے لگا. اس کے بعد ایک دیہاتی گیا گھڑا خریدنے کے لیے. تو جانتے ہیں دیہاتی گھڑا لیتا ہے تو کیسا لیتا ہے, خوب ٹھوک بجا کر لیتا ہے. پہلے اس نے گھڑے کو لیا اور چاروں طرف سے خوب دیکھا, اس کے بعد اسے ٹنا ٹن ٹھوکنے لگا. اس سے پتہ چل جاتا ہے دیہات والوں کو, گاؤں والوں کو, کہ گھڑے میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, کہیں پانی تو نہیں گرے گا, کریک تو نہیں ہے. یہ ٹھوکنے سے ان کو پورا اندازہ ہو جاتا ہے گاؤں والوں کو, اور بالکل صحیح گھڑا وہ لے کر کے آتے ہیں. تو یہ ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل عطا فرمایا, ہدایت عقل. اپنی عقل سے شہر والے بھی کام کرتے ہیں, دیہات والے بھی کام کرتے ہیں. دی ہوئی عقل پروردگار عالم کی ہے. اللہ کا انسانوں پر کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عقل سے سرفراز فرمایا ہے, عطا کیا ہے. اور دیکھو ایک اور واقعہ سناتا ہوں, ایک اور واقعہ سنیو, جنگل کا واقعہ سنیو. ایک شیرنی نے اپنے بچے سے کہا بیٹا آگے چل کر کے تو جنگل کا راجا بنے گا, سارے درندے تیرا چہرہ دیکھ کر کانپیں گے اور ڈریں گے, تو جنگل کا راجا بنے گا بچے, لیکن اے بیٹے انسان سے بچ کر رہنا. شیرنی نے کہا اپنے بچے کو تو جنگل کا راجا بنے گا, سارے درندے خوف کھائیں گے اور ڈریں گے, لیکن اے بیٹے انسان سے تو بچ کر رہنا. اب جب وہ بڑا ہوا تو جنگل میں جدھر جائے ایک مرتبہ گرائے تو سارے حیوانات کو پسینہ آ جائے, سب گردن جھکا دے. جدھر جائے دہاڑے اور گرائے, سارے جانور سارے حیوان گردن جھکا دے. تب اب اس کو غرور آ گیا کہ سارے جنگل کے درندے تو مجھ سے پناہ مانگتے ہیں, سب مجھ سے ڈرتے ہیں, وہ طاقت مجھ میں ہے. اب اسے غرور آیا. اب اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کیسا ہوتا ہے. آخر سارے جنگل کے سارے درندے تو مجھ سے ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, جدھر جائے اور دہاڑے اور گرائے سارے جنگل کے درندے کانپنے لگے. اب اس کو خواہش ہوئی اور اس نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ انسان کیسا ہوتا ہے, انسان کیسا ہوتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور چنانچہ وہ شیر جو ہے نا جنگل سے باہر نکلنے لگا, حاشیے کے باہر, کہ مجھے انسان کو دیکھنا ہے, آخر کیا بات ہے اس میں. تو جب جنگل کے کنارے پہنچا, جنگل سے باہر نکلا آبادی کی طرف, تو راستے میں اسے ایک بیل مل گیا. بیل بہت کم جنگل میں رہتا ہے نا, بیل ملا. تو اس کے پاس گیا اور کہا اے بیل کیا تو انسان ہے؟ کہا انسان. ڈرتا ہوا کانپتا ہوا بیل شیر کو دیکھ رہا, کہہ رہا انسان. ارے انسان کی بات مت کرو, ارے پیٹ کے مار کے مجھ سے کھیت جتواتا رہا,
سالوں سال، اور جب میں کمزور اور نحیف ہو گیا، کسی کام کا نہیں تھا، تو مار مار کے مجھے جنگل کے کنارے چھوڑ گیا۔ ایسا ہے اے شیر، تو جنگل کا راجا ہے لیکن انسان سے بچ کر رہنا۔ پھر آگے بڑھا شیر، تو اسے گھوڑا مل گیا۔ کہا کیا تو انسان ہے؟ ڈرنے لگا۔ گھوڑے نے کہا ارے انسان، میری پیٹھ پر مجھ پر بیٹھ کر کے گھوڑ سواری کرتا تھا، اور جب میں کمزور ہو گیا تو اس کے بعد مجھے اکے میں لگا کر کے مجھ سے کھنچواتا تھا، اور جب میری ٹانگ بالکل کمزور ہو گئی تو مار مار کے مجھے جنگل کے کنارے چھوڑ دیا۔ اے شیر، تو جنگل کا راجا ہے لیکن انسان سے بچ کر رہنا۔ اور آگے بڑھا تو اسے ہاتھی نظر آ گیا۔ شیر نے ہاتھی کو دیکھا تو ہاتھی کے پاس گیا۔ کہا دیکھا شیر نے ہاتھی، کہا اتنا بڑا اس کا منہ، اتنا لمبا چوڑا، اتنا قد و قامت اس کا، اتنا لہیم سہیم، اتنا لمبا منہ اس کا۔ کہا کیا تو شیر ہے؟ کیا تو انسان ہے؟ شیر نے کہا کیا تو انسان؟ کہا ارے انسان بات مت کرو، شیر انسان کی بات نہ کرو، میرے جسم کو دیکھو، ارے مجھ پر بیٹھ کر کے، میرے سر کے اوپر بیٹھ کر کے وہ سواری کرتا ہے، اور جب ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو بھالا لیے ہوتا ہے، کھٹ سے مارتا ہے۔ اے شیر، تو جنگل کا راجا ہے لیکن انسان سے بچ کر رہنا۔ اس کے بعد شیر نے سن لیا، پھر آگے بڑھا، اب آبادی کے اندر داخل ہو گیا۔ تو جب آبادی میں شیر پہنچا تو کیا دیکھا، دو ستار آپس میں وہ لیے رہتے ہیں نا آری، دو ستار ایک بہت بڑی وہ ڈال کو کاٹ رہے تھے، بہت بڑی سیل کو، لکڑے کی بہت بڑی سیل، بہت بڑا جھاڑ جو ہوتا ہے اس کی سیل بوٹا بہت بڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو چیر رہے تھے دو ستار آپس میں مل کے، اس کی اور آدھا چیر چکے تھے سیل کو، اور یہاں تک کہ وہ سیل آدھی کٹ گئی جب، تو چیرنے کی آسانی کے لیے ان ستاروں نے جب آدھی چر گئی تو اس میں ایک لکڑی ڈال دی تاکہ سیل پھر نہ چپک جائے اور چیرنے میں آسانی ہو جائے، ایک بڑا لکڑا اس میں ڈال دیا۔ اتنے میں شیر پہنچا اور اس نے کہا دیکھا کیا تو انسان ہے؟ ارے انسان نے دیکھا ارے یہ تو شیر آ گیا، اب تو جان لے لے گا۔ ہاں ستار ڈرنے لگے۔ اس کے بعد کہا تو انسان ہے؟ کہا ہاں ہم انسان ہیں۔ ارے بھائی تجھ میں کیا خاصیت ہے؟ تجھ میں کیا طاقت ہے؟ میں تیرا کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان تجھ میں کیا ایسی بات ہے؟ تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ کہا اے شیر میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ ان ستاروں نے کہا تو یہ دیکھو، یہ سیل اس کو ہم نے چیرا ہے، اس میں ایک لکڑی ڈال دی ہے، اگر تم بڑے طاقتور ہو تو اس لکڑی کو ہٹا دو۔ ہم نے چیر کے اس میں ایک لکڑی ڈال دی، اس کو لکڑی کو ہٹا دو۔ شیر نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ابھی یہ پہلے تو وہ گرایا اور کہا یہی انسان ہے، ابھی ایک چھلانگ لگاؤں گا، ایک جم ماروں گا، اپنے پنجے سے جکوڑ لوں، منہ میں رکھ لوں گا یہ انسان اور چبا جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا ذرا اس کا کمال تو دیکھوں، کیا بات ہے کہ اس کی ماں نے، شیرنی نے کہا تھا انسان سے بچ کر رہنا۔ انسان کو دیکھ رہا ہے، اس شیر کے دل میں خیال ہے اس میں کیا حیثیت ہے، ایک جم ماروں گا اور پکڑ کے اپنے پنجے سے منہ میں رکھ لوں گا۔ اس کے بعد کہا اچھا کمال بتاؤ اے انسان، تم میں کتنی طاقت ہے، کیا کمال ہے؟ کہا یہی لکڑی جو میں نے اس میں لگا دی ہے، اس سیل میں، تم بڑے طاقتور ہو تو یہ شیر اس لکڑی کو نکال لو۔ کہا یہ لکڑی، ارے ایک جمپ ماروں گا اور لکڑی کو لے کر کے میں نکال کے کود کر باہر ہو جاؤں گا، نکال لوں گا۔ اب اس کے بعد شیر نے اس میں جمپ کیا اور کودا، لکڑی کو دبوچا اور اس کے بعد لکڑی تو نکل کے پھینکا، جہاں لکڑی نکلی، لکڑی خود بخود وہ سیل آپس میں چپک، میں شیر کو لیے ہوئے وہ سیل چپک گئی۔ اب شیر چلایا ارے مجھے بچاؤ۔ انسان نے کہا اے شیر
चिपक गया उसी में शेर भी, اور کہنے لگا مجھے بچاؤ مجھے. اللہ نے انسان کو ہدایت عقل عطا فرمائی ہے، ہدایت عقل عطا فرمائی ہے. حیوانات میں سب سے ممتاز اسی سے انسان افضل ہے اور ممتاز ہے. اللہ نے ہر معاملات میں انسان کو افضل بنایا ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو دلیل ہے، نبوت کی روشن دلیل ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی تو نبی کے اور رسول کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ عالم روحانیت کے مسائل، معرفت کردگار کے حصول میں کیوں جوہر عقل کافی نہیں سمجھی جاتی؟ یہی وہ مسئلہ عقلی ہے جس کا جواب نبوت کی روشن دلیل ہے. آپ جان لیجئے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عقلی نہیں دی ہے، بلکہ دو ہدایتیں اور بھی دی ہیں. پہلی ہدایت کا نام ہے ہدایت وجدان، اور دوسری ہدایت کا نام ہے ہدایت حواس، اور تیسری ہدایت کا نام ہے ہدایت عقل، جس سے ہماری گفتگو ہوگی. اب تھوڑی سی گفتگو یہ ہو جائے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو کفاران قریش نبی کے کھلے ہوئے دشمن تھے. جب نبی نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو ملک عرب آپ کا دشمن ہو گیا. ابو جہل نے اور کفاران قریش نے جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرکین قریش، ابو جہل وغیرہ نبی کے، میرے رسول کے دشمن ہو گئے. ابو جہل نے ایک میٹنگ کی، کفاران قریش جمع ہوئے، اس میں کہا یہ اسلام کے خاتمے اور نبی کے خاتمے کے سلسلے میں ابو جہل نے کفاران قریش کو بلا کر کے ایک میٹنگ کی، ایک ہال میں سمجھ لو کہ میٹنگ ہوئی. اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ دروازے کو بند کر دو. یہ اسلام کو ختم کرنے کے سلسلے میں نبی کو کے خاتمے کے سلسلے میں، سرکار کے خاتمے کے سلسلے میں معاذاللہ یہ کفاران قریش کی میٹنگ ہو رہی تھی. ابو جہل چلایا کہ خبردار، اگر باہر کوئی بھی دستک ہوگی، کوئی کھٹکا، ہماری یہ میٹنگ کی باتیں باہر نہ جانے پائے، کوئی آواز بھی باہر سے آئے تو دروازہ کھول کر جانا اور فوراً گردن مار دینا. تو اسلام کے مٹانے کے لیے نبی کے خاتمے کے سلسلے میں کفاران قریش کی، ابو جہل وغیرہ کی یہ خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک کھٹک پیدا ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی تو ابو جہل چلایا فوراً دروازہ کھولو اور فوراً گردن مار دو. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھا، ایک بہت بڑی داڑھی رکھائے ہوئے ایک شخص سامنے موجود تھا. ابو جہل کی جب نظر پڑی کہ ارے بھائی نے آنے دو، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ تو ہم سب کے استاد ہیں. ارے ابلیس جب آتا تھا نا تو شیخ نجد کی صورت میں آتا تھا، شیخ نجد کی. تو ابو جہل نے جب دیکھا کہا ارے بھائی آنے دو، یہ تو ہم سب کے استاد ہیں. ابلیس آیا، اس کو اپنے پاس بیٹھایا. ابلیس نے کہا کیا بات ہے، کیسی میٹنگ ہو رہی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا اسلام کو مٹانے کے سلسلے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذاللہ خاتمے کے سلسلے میں یہ ہم اہل قریش، کفاران قریش میٹنگ کر رہے ہیں. کہا کیا اسکیم بنائی ہے، کیا پلاننگ کی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کوٹھری میں کوٹھری قائم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بند کر دیا جائے، اور نہ کھانا دیا جائے اور نہ پانی دیا جائے، یہاں تک کہ نبی کا خاتمہ ہو جائے گا، معاذاللہ اسلام مٹ جائے گا. تو ابلیس نے کہا اے ابو جہل، تم لوگوں کو یہ اسکیم منظور ہے لیکن مجھے تسلیم نہیں ہے. کہا اس میں کوئی کمی ہے؟ کہا ہاں، محمد کو ایک کوٹھری کے اندر نہیں، 7 کوٹھری کے اندر بھی تم اگر بند کر دو گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ان 7 کوٹھریوں کے دروازوں کو، ان 7 کوٹھریوں کے تالوں کو توڑ کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لے جائیں گے. تو کہا پھر کیا ہے؟ کہا ایک اسکیم میں بتاتا ہوں.
ارے کہا اٹھا لے جائیں گے، ساتوں کوٹھریوں کو توڑ کر لیتے جائیں گے۔ نبی کے جانثار، محمد کے جانثار ایسے دیوانے ہیں اور ایسے شیدائی ہیں اور ایسے وفادار ہیں۔ ارے ہم میں اور تم میں اگر کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، ارے تو بطحا کے سنگریزے بتا دیں گے کہ وہاں وہ یہاں موجود ہے۔ ارے ہمارے محمد مصطفیٰ کی خوشبو بتا دے گی ان کے جانثاروں کو کہ وہ یہاں موجود ہیں، تو سارے تالے اور دروازے ٹوٹ جائیں گے، نبی کے جانثار اپنے محبوب کو لے کے چلے جائیں گے۔ کہا ارے ہمارے اور آپ کے گھر شادیاں ہوتی ہیں تو ہم بازار جاتے ہیں اور عطر لے کر کے آتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مدینہ طیبہ میں صحابی مصطفیٰ کے گھر ان کی بچیوں کی شادیاں ہوتی تھیں تو وہ بازار مدینہ سے عطر لینے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ محمد مصطفیٰ کا پسینہ لے کر کے نبی کا پسینہ لے کر آتے تھے۔ اور یہ تو عام بات تھی، کفاران قریش میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ خبردار محمد کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ کفاران قریش کہتے تھے اگر تم اپنی گھر کی کوٹھری میں ہو، اگر پہاڑ کی گفا میں ہو، پہاڑ کی چوٹی میں ہو، صحرا میں ہو، میدانوں میں ہو، خبردار نبی کے خلاف کچھ نہ کہو۔ اگر ہم میں اور تم میں کوئی کہنے والا نہیں ہے تو بطحا کے سنگریزے نبی کو خبر کر دیں گے، اور کسی طرح سے ہماری حقیقت ان سے چھپ نہیں سکتی۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا، اور ان مذہب کے آج کے مذہب کے غداروں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا معاذ اللہ کوئی علم تھا، کوئی علم نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کوئی چیز کے مالک و مختار نہیں تھے معاذ اللہ۔ وہ دن منانے کو منع کہتے ہیں، نبی کی یاد منانے کو منع کرتے ہیں، عید میلاد النبی منانے کو منع کرتے ہیں، خواجہ کی چھٹی، غوث کی 11ویں، مخدوم پاک کا عرس، مخدوم ثانی کا عرس منانے کو شرک اور برا کہتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں انہی کا دن منانے کے لیے یہ تو سارے دن پیدا ہوئے، نبی کا دن منانے کے لیے ہی تو یہ سارے دن پیدا ہوئے۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو نہ مجھے کوئی بڑی رات ملتی، نہ شب معراج، نہ شب قدر، نہ لیلۃ القدر، نہ خواجہ کی چھٹی، نہ غوث کی 11ویں، نہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب تو نبی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن اور عید کا دن وہ ہے کہ جس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ مبارک مہینہ ہے سارے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے۔ تو کہا 7 کوٹھریوں میں بھی نبی کو ابلیس نے کہا بند کر دو گے بھی تو بھی ان کی جانثار 7 کوٹھریوں کو توڑ کر کے اٹھا لے جائیں گے، اپنے سر پر بٹھا کر لے جائیں گے۔ ایک اسکیم میں تمہیں بتاتا ہوں، ابلیس نے کہا، مجھے نے کہا وہ کیا اسکیم ہے؟ کہا جا کر کے محمد مصطفیٰ کا گھر گھیر لو، چاروں طرف سے سب لوگ چلو اور گھر گھیر لو، جیسے ہی نبی نکلے برہنہ تلوار تمہارے ہاتھ میں ہو، جیسے نبی نکلے فوراً تمہاری تلوار ہو، محمد مصطفیٰ کی گردن ہو۔ اللہ اکبر! تو میرے نبی کا گھر گھیر لیا گیا۔ ابو جہل ننگی تلوار لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے، ابو لہب نبی کی ننگی تلوار لیے ہوئے، برہنہ تلوار لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے نبی کے۔ سارے مشرکین قریش ٹکلگی باندھے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب نبی نکلیں گے، اب نبی نکلیں گے۔ تو میرے رسول کا گھر گھیر لیا مشرکین قریش۔ دروازے کے باہر ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سرداران کفاران قریش کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر دیکھا تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، دشمن میرا گھر گھیرے ہوئے ہیں، دشمن میرا گھر گھیرے ہوئے ہیں، برہنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اے علی مجھے مارنا چاہتے ہیں، اے علی تم میرے بسترے پہ آ جاؤ،
اور میری کملی کو اوڑھ لو اور میں تو جاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بسترے پہ آ جاؤ اور ردائے رسول اوڑھ لو اور میں جاتا ہوں۔ جناب حضرت مولائے کائنات بولے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سرو آنکھوں پر ہے، یا حبیب اللہ آپ جا رہے ہیں دشمنوں میں مجھے اکیلا چھوڑ کر کے اور اپنی کملی مجھے اڑا رہے ہیں اور اپنے بسترے پہ مجھے لٹا رہے ہیں، یا حبیب اللہ آپ تو چلے جائیں گے دشمنوں میں میں اکیلا گھر پہ رہوں گا، اور جب دشمن دروازہ توڑ کر کے اندر آئیں گے صبح تک انتظار کریں گے اور پھر دروازہ توڑ کر جب اندر آئیں گے اور پھر آپ کا بسترا دیکھیں گے اور میں لیٹا رہوں گا، آپ کی کملی دیکھیں گے، آپ کی چادر دیکھیں گے، میں آپ کی چادر اوڑھ کر کے لیٹا رہوں گا، آپ تو چلے جائیں گے۔ یا حبیب اللہ کوئی مجھے علی اس وقت نہ سمجھے گا، وہ سمجھے گا محمد مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کوئی یا حبیب اللہ مجھے کوئی علی نہ سمجھے گا، وہ سمجھیں گے محمد مصطفیٰ کا بسترا ہے، ردائے مصطفیٰ اوڑھے ہوئے ہیں، میرے رسول لیٹے ہوئے، کوئی یا حبیب اللہ علی نہ سمجھے گا، ارے اس کی تلوار ہوگی اور میری گردن ہوگی۔ لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم میرے بسترے پہ آ جاؤ اور میری چادر کو اوڑھ لو، تو میرے جناب حضرت علی کے ایمان نے آواز دی کہ اے علی تم اپنی مرضی سے اپنے نبی کے بسترے پر نہیں جا رہے ہو، اپنی مرضی سے تم ردائے رسول نہیں اوڑھ رہے ہو، نبی کی چادر کو تم اپنی مرضی سے نہیں اوڑھ رہے ہو، ارے محمد مصطفیٰ تمہیں لٹا رہے ہیں، اپنی چادر اڑا رہے ہیں، تو اے علی جو تمہیں لٹا رہا ہے اور ردائے رسول نبی تمہیں اڑا رہے ہیں، تو اے علی جو تمہیں لٹا رہا ہے وہ تمہاری حفاظت بھی کر لے گا۔ مولا کائنات لیٹ گئے اور رسول پاک کی چادر کو اوڑھ لیا۔ اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دروازے کے باہر ابو لہب ٹکٹکی باندھے ہوئے دروازے کو دیکھ رہے ہیں، برہنہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو کھولا اور کفاران قریش کے جلوس سے نکلے، نہ ابو جہل نے دیکھا، نہ ابو لہب نے دیکھا، نہ کفاران قریش نے دیکھا، میرے نبی چلے گئے۔ تو اب کبھی نہ دیکھنا، کبھی نہ کہنا کہ تمہاری بس میں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیکھتے؟ ارے ان کے دیکھنے کے لیے صدیق کی آنکھ چاہیے، صدیق کی آنکھ چاہیے۔ تو دیکھو میرے نبی جا رہے ہیں، کفار قریش ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سب دروازے کو دیکھ رہے ہیں، نبی گزر رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں دے رہا، ابو جہل ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، نبی گزرتے جا رہے ہیں۔ تو کبھی نہیں کہنا کہ تمہاری بس میں آتے ہیں نبی تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو میرے نبی جا رہے ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں نے انہیں دیکھ لیا۔ تو دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمامی صفات کمالیہ اور بشریہ کے جامع تھے، ہر خوبی نبی کے اندر موجود تھی، اللہ نے تمامی صفات کمالیہ اور بشریہ کا جامع بنایا۔ نبی فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، تو میرے مصطفیٰ اللہ کے نور سے ہیں۔ نور رسالت کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لہٰذا مصطفیٰ نے بشریت کا لباس پہن لیا، نبی کو کوئی نہ دیکھ سکا، لباس کو دنیا دیکھتی رہی۔ حضور نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے، جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔